آج سبق پڑھانے کے دوران حمزہ قطعی کی بحث ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ حمزہ کے حوالے سے ایک کلپ اپلوڈ کیا جائے اور اس کی ویڈیو بنائی جائے۔ تو حمزہ کی آج ہم بحث آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حمزہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلیہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو حروف اصلیہ یعنی فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئے، وہ حمزہ اصلیہ ہوتا ہے۔ اور یہ حمزہ قطعی بھی ہوتا ہے جو گرتا نہیں ہے، حذف نہیں ہوتا، جیسے آمارا بروزن فعالا۔ اس طرح حمزہ کی دوسری قسم بنتی ہے حمزہ زائدہ، جو حروف اصلیہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ آئے، وہ حمزہ زائدہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے جو ابتدائے کلام میں تو پڑھا جاتا ہے، لیکن وصل کلام کے اندر حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے العالمین کا یہ جو حمزہ ہے، حمزہ یہ ابتدائے کلام میں اگر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا، لیکن جب اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ حذف ہو جائے گا۔ جیسے پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین، اس وقت جب اس کو ملا کر پڑھا گیا تو یہ حمزہ حذف ہو گیا ہے، حمزہ گر گیا ہے، لیکن ابتدائے کلام میں پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو ابتدائے کلام میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل کلام میں بھی پڑھا جاتا ہے، جو حذف نہیں ہوتا۔ اور یہ جو حمزہ قطعی ہوتا ہے یہ اسماء میں بھی پایا جاتا ہے، افعال میں بھی پایا جاتا ہے اور حروف میں بھی یہ حمزہ پایا جاتا ہے۔ اسماء میں پایا جاتا ہے، اس کی دیکھیں قسمیں بنتی ہیں، جیسے اسم تفضیل میں حمزہ ہے، پڑھا جاتا ہے اضربو۔ اسی طرح جمع مکسر کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اشراف۔ اسی طرح اخبار، اقوام، یہ حمزہ جو ہے یہ جمع مکسر کا حمزہ یہ قطعی ہے۔ اسی طرح اعلام، علم کی جمع ہے، ان میں بھی جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، خصوصاً وہ اسماء کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر استعمال ہوئے ہیں اور وہ عجمی ہیں یعنی غیر عربی ہیں، اور ان کے نیچے عموماً کسرہ ہوتا ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے جو اعلام کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح افعال کے اندر بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے باب افعال کی ماضی کا جو حمزہ ہے نا، باب افعال کی ماضی کا جو حمزہ ہے، جیسے اکرامہ، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع واحد متکلم، فعل مضارع واحد متکلم کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، جیسے اضربو، افتحو، اسمعو۔ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ فعل مضارع واحد متکلم کا ہے، یہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل تعجب کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی قطعی ہوتا ہے، جیسے ما ادربہ، تو یہاں پر ادربہ، ما کے بعد جو ما ادربہ، یہ حمزہ بھی قطعی ہے۔ اسی طرح حمزہ قطعی حروف کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جیسے حروف کے اندر جو حمزہ قطعی پایا جاتا ہے، جیسے حروف ندا میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے آ کفرتا، یہ حمزہ قطعی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حمزہ استفہام کا یہ بھی حمزہ قطعی ہوتا ہے، جیسے آ عبد اللہ۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کا جو حمزہ ہوتا ہے، جیسے انا اور انا وغیرہ کا حمزہ یہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ تو حمزہ قطعی کی 9 قسمیں بن جاتی ہیں کہ جن میں حمزہ قطعی پایا جاتا ہے، اسم تفضیل میں، جمع مکسر میں، اعلام میں، باب افعال کی ماضی میں، اس طرح فعل مضارع واحد متکلم میں، فعل تعجب میں، حروف ندا میں، حمزہ استفہام میں اور حروف مشبہ بالفعل میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو حروف اصلیہ کے مقابل میں جو حمزہ آتا ہے جس کو حمزہ اصلی کہا جاتا ہے وہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی قاعدہ وغیرہ خاص لگ جائے تو وہ اس وقت وہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے یس آلو سے یسالو ہو گیا ہے نا۔ بہرحال ویسے جو ہے یہ حمزہ اصلی جو ہوتا ہے یہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل حمزہ قطعی کی 10 قسمیں بن جاتی ہیں۔